جی دوستو، آج ہم شعبہ وکالت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دور جدید میں شعبہ انصاف میں وکالت کا پیشہ ایک اہم جزو ہے، جس کی اہمیت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ معاشی اور معاشرتی ترقی نے قوانین کے مجموعے میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ انصاف کی فراہمی میں بینچ اور بار کو چولی اور دامن کا ساتھی قرار دیا گیا ہے۔ عدالتوں میں مقدمات کی بھرمار میں ایک جج کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ انصاف کی فراہمی میں معاونت کے بغیر درست فیصلے پر پہنچ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اہم فوجداری مقدمات میں جب ملزم اپنا وکیل نہ کر سکتا ہو تو سرکاری خرچ پر اس کا وکیل مقرر کیا جاتا ہے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ جناب، مہذب دنیا میں پیشہ وکالت کو بڑی قدر و منزلت حاصل ہے۔ اگر انسان کا جذبہ صادق ہو تو اس کے ذریعے مخلوق خدا کی خدمت کر کے ان کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک سائل جب کسی وکیل کے پاس آتا ہے تو وہ اس پر اپنا اعتماد کرتے ہوئے اپنا راز و نیاز سے تمام چیزوں سے آگاہ کرتا ہے، اپنی قیمتی دستاویزات اس کے حوالے کرتا ہے اور بجا طور پر امید کرتا ہے کہ اس کے حقوق کے حصول میں کوئی بھی مطلب کہ نہیں ہو نقصان نہیں ہوگا۔ بلا شبہ یہ ایک کوشش ہوتی ہے جو دائرہ قانون کے اندر رہتے ہوئے جائز ہو سکتی ہے۔ ان حالات میں جب کامیابی حاصل ہوتی ہے تو موکل کے ساتھ ساتھ وکیل بھی ان کی خوشیوں میں برابر کا شریک ہوتا ہے، اور ناکامی کی صورت میں وہ بھی دکھ میں برابر کا شریک ہوتا ہے، دکھ محسوس کرتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے وکالت امانت اور دیانت کے متقاضی ہے۔ جب کوئی سائل مشورہ حاصل کرنے کی غرض سے آپ سے رابطہ کرتا ہے تو یہ آپ کا فرض ہے کہ قانون کی روشنی میں اس کی صحیح طور پر رہنمائی کریں۔ حاجت مند کی حاجت روائی نیکی بھی ہے اور اخلاقی ذمہ داری بھی۔ یہ مقصد صرف اس وقت حاصل ہوتا ہے جب سائل نیک نیت ہو کر قانونی امداد کا طلبگار ہو۔ دوسری جانب آپ بھی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں اور اخلاقی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سائل کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیں۔ ہو سکتا ہے درپیش صورتحال میں آپ کوئی فوری رائے قائم نہ کر سکیں، کسی فیصلے پر پہنچنا آپ کے لیے دشوار ہو۔ ان حالات میں آپ مزید غور کرنے کے لیے سائل کو دوبارہ آنے کا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا اظہار اس طرح ہو کہ سائل کو آپ کی نالائکی پر محمول نہ کرے، مطلب کہ اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ ہاں بھی کہ وکیل صاحب کو کچھ پتہ ہے یا نہیں ہے۔ سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں کسی کیس کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں پراپر نالج نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم کسی سینئر ساتھی سے مشورہ کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں تاکہ کسی کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پیشہ وکالت کی حدود و قیود کیا ہیں؟ اس کا جواب بڑا واضح اور آسان ہے۔ سائل کا موقف، حالات و دستاویزات کا جائزہ لینے کے بعد جو خاکہ آپ نے مرتب کیا ہے اس کی روشنی میں جو رائے دیانت داری سے آپ نے قائم کی ہے، ایسی رائے کو کم اوقات سائل کو پہنچانا مشورہ ہے، جو کہ مذہبی اور اخلاقی حوالے سے امانت و دیانت کہلاتا ہے۔ یہاں ایک ضمنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا مشورہ یا ماہرانہ رائے دو افراد کے مختلف ہو سکتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اسی بات کا مکلف ہے جس کی وہ استطاعت رکھتا ہے۔ آپ نے نیک نیتی سے، رب ذوالجلال کے عطا کیے ہوئے علم سے، اپنی رائے سے، اپنی مشورے سے سائل کو آگاہ کر دیا تو آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ بے شک مہارت اور تجربہ حاصل ہونے میں وقت درکار ہوتا ہے، کچھ وقت لگتا ہے، اور ان کے حصول کے لیے کوئی شارٹ کٹ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جناب، واقعات میں پریشان ہوں اور نہ ہی اپنے آپ کو قصوروار یا گلٹی محسوس کریں۔ وقت کے ساتھ ساتھ تجربہ حاصل ہوتا رہے گا، ایسے واقعات میں بتدریج کمی واقع ہو جائے گی۔ وکالت کے پیشے کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے، جو کہ نہ صرف عام لوگوں میں بلکہ
کئی تعلیم یافتہ افراد کو بھی اس رائے سے متفق علیہ پایا گیا ہے۔ اس طبقہ فہم کی جانب سے یہ سوال ہوتا ہے کہ جب کوئی ملزم آپ کو آ کر سب کچھ بتا دیتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے اور آپ نے میری وکالت کرنی ہے، ان حالات میں ایسے سائل کی وکالت کرنا جرم کی آنت کے زمرے میں آتا ہے اور وکیل بھی اس کا ساتھی قرار پاتا ہے۔ اس فہم کے بعض انتہا پسند پیشہ وکالت کو ہی ناجائز اور فساد کی جڑ، انصاف کی راہ میں رکاوٹ اور مجرموں کا تحفظ کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ ایسی رائے یا نظریہ بلا شبہ بڑی حد تک کم فہمیوں پر مبنی ہے اور سطحی اور غیر متوازن نقطہ نظر کا بھی حامل ہے۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ دلائل کی روشنی میں متذکرہ مسائل کا تفصیلی جائزہ بھی لیا جائے اور حقیقت پر مبنی رائے قائم کرنے میں آسانی ہو۔ اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر سائل یا ملزم کا مقدمہ وکیل کو نہیں لے لینا چاہیے، اس کا انحصار حالات و واقعات کی روشنی میں ہونا چاہیے، جس میں بلا شبہ اخلاقیات اور معاشرتی اقدار کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اسلام اور ملکی قانون بھی ملزم کو دفاع کا حق دیتا ہے، جس کے بغیر انصاف کی عمارت ہی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے کسی ملک میں ایسے حق سے محرومی کا تصور تک موجود نہیں ہے، اسلام کی جس کی بنیاد معاشرتی انصاف پر قائم کی گئی ہے۔ اب جبکہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ملزم یا مدعا علیہ کو حق دفاع حاصل ہے، تو ایسی صورت میں وکیل کے کردار پر کیا تنقید یا کرنی چاہیے نہیں، اور پیشہ وکالت کو کس اصول کے تحت قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایسی تنقید کا تعلق چونکہ فوجداری حوالے سے زیادہ ہے، لہذا ضروری ہے کہ تمثیل اور مختلف حوالہ جات سے گفتگو کی جائے۔ ہر فرد یہ جانتا ہے عام طور پر فوجداری مقدمات کی ابتدا FIR یا ابتدائی رپورٹ سے ہوتی ہے۔ اس رپورٹ میں قتل، لڑائی جھگڑا یا تنازع کے حالات و واقعات کے ساتھ وجہ تنازع، جس کو قانونی اصطلاح میں موٹیو کہا جاتا ہے، عام طور پر بیان کی جاتی ہے۔ یعنی ایسے مقدمات کا تناظر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا وقوع پذیر ہونا قابل فہم ہوتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت اس طرح ہے کہ ملزم نے ان حالات کی وجہ سے ایسا اقدام، مطلب کہ چوری، قتل، زنا، اغوا وغیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ ایسے واقعہ کی تفصیل بھی ہوتی ہے، یعنی کسی وقوع کے جواز اور طریقہ واردات کو FIR میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہ موقف یا الزام ایک فریق کا ہے جو مدعی مقدمہ یا مستغیث مقدمہ کہلاتا ہے۔ دوسری جانب ملزم یا ملزمان میں جن کا موقف مختلف ہوتا ہے، مختلف استغاثہ عام طور پر حالات و واقعات سے مطابقت نہیں رکھتا، بعض حقائق کا اخفاء بھی ہوتا ہے، بعض اوقات شہادتیں بھی حقیقی نہیں ہوتی۔ ان تمام خامیوں کا فائدہ ملزم حاصل کرتا ہے، کیونکہ جس گواہ نے وقوع دیکھا ہی نہ ہو اور پوری کوشش کے باوجود قابل اعتماد شہادت کس طرح دے سکتا ہے؟ اور اسی طرح چوری، ڈکیٹی، اغوا جیسے مقدمات میں نامزدگی نہیں ہوتی، محض شک کی بنا پر اور عداوت یا دشمنی کی بنا پر ملوث کیا جاتا ہے۔ اور جناب دوسری جانب ملزم مدعا علیہ اپنے وکیل کو ان حالات و واقعات سے آگاہ کرتا ہے جو مقدمہ کا باعث بنتے ہیں، ان کی تفصیل بھی بیان کرتا ہے۔ عام طور پر مدعی، مستغیث اور ملزم دونوں کی جانب سے وکلاء پیش ہوتے ہیں جو متعلقہ فریقین کا موقف قانون کی روشنی میں عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ وکیل کا مقصد ان حالات و واقعات کو عدالت کے سامنے لانا ہے جو مقدمے کا باعث بنے۔ جس فریق کا موقف مبنی بر حقیقت ہوگا اسی کو کامیابی یقینی ملتی ہے۔ وکیل کا مقصد کسی کو بچانا یا سزا دلانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ حالات و واقعات کی روشنی میں قانونی جواز کو عدالت میں پیش کرنا ہے۔ مقدمے کو ثابت کیے بغیر سزا دینا کسی نظام میں رائج نہیں ہے۔ یہ کہنا
بالکل غلط فہمی پر مبنی ہے کہ وکیل رات کو دن ثابت کرتے ہیں۔ وکیل صرف اپنے موکل کا مقدمہ پیش کرتا ہے جو کہ اس کے موقف پر مبنی ہوتا ہے۔ فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے۔ اور جناب اس کے بارے میں لیگل پریکٹیشنرز، پاکستان لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسلز ایکٹ 1976 1976 کے تحت سیکشن 153 کا میں لکھا ہوا ہے کہ وکیل کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی جرم میں ملوث شخص کے دفاع کا معاملہ اپنے ہاتھوں میں لے، باوجود اس کے کہ اس کی ذاتی رائے کوئی اور ہو، جس میں ملزم کے قصور کے بارے میں علم ہو چکا ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو بے قصور اشخاص اور ملزم محض مشکوک حالات کی وجہ سے مناسب دفاع سے محروم ہو جائیں گے۔ صرف ایک دفعہ وکیل ایسا دفاع اپنے ہاتھ میں لے گا تو وہ پابند ہے کہ تمام قابل عزت اور مناسب ذریعہ سے ہر قسم کا وہ دفاع کرے جس کی ملکی قانون اجازت دے، یہاں تک کہ مقدمہ انجام تک پہنچ جائے اور اس امر کی کوشش کہ کوئی شخص زندگی اور آزادی سے محروم نہ ہو۔ اور سیکشن 156 کے مطابق وکیل صاحب کے لیے واجب ہے کہ وہ موکل کی مفادات کے لیے اپنی پوری توانائی کو صرف کرے، اس کے حقوق کو قائم رکھنے اور ان کی حفاظت کرنے میں گرمجوشی کا مظاہرہ کرے اور آخری دم تک اپنے علم اور قابلیت کو کام میں لائے، یہاں تک کہ اس کے لیے کوئی دفیقہ نہ ہو۔ جناب عام طور پر قانون کے برعکس یہ بیان بلا حلف ہوتا ہے کہ اس امر کی آزادی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں جو چاہے موقف اختیار کرے، حتیٰ کہ وہ غلط بیانی بھی کر سکتا ہے، اس بنا پر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ اسلامی قانون نمائندگی کے تحت وکیل یا نمائندہ ہر وہ فعل سر انجام دے سکتا ہے جو کسی شخص کو قانون کی روح سے اسے بذات خود انجام دینے کا حق حاصل ہے، اور اس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے موکل کا موقف پوری تندرستی سے پیش کرے، بصورت دیگر بددیانتی کا مرتکب ہوگا۔ کسی بھی اسلامی ملک میں وکالت کے پیشے کو ناجائز قرار نہیں دیا گیا۔ تمام مسلمہ کتب فکر اس جواز کے قائل ہیں۔ کتب فقہ میں اس بات میں مکمل باب موجود ہے، اس کے اہمیت کا عکاس ہے، تاہم جس میں دیگر شعبہ زندگی میں بدعمالی، بددیانتی، فریب کاری کا ارتکاب کرنے والوں کو برا سمجھا جاتا ہے، اس طرح شعبہ وکالت سے منسلک افراد اگر ایسے افعال کا ارتکاب کریں تو ان کو زیادہ برا سمجھا جانا چاہیے۔ ان کا محاسبہ ہم سب کا فرض ہے۔ اعلیٰ عدالتوں کے سامنے جب کبھی ایسا معاملہ نوٹس میں لایا جاتا ہے تو وہ معمول کے بجائے زیادہ سختی کی پالیسی اپناتی ہیں۔ جی دوستو، آج ہم نے شعبہ وکالت کیا ہے اس کے مفہوم کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں وکالت اور اسلام اور اس کے تمام طریقہ کار اور اس کے تمام قانونی تقاضے کیا ہیں، پیروی کس طرح کرنی ہے، ایک وکیل کو کیسا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔